سامعین گرامی، یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے، دونوں حوالوں سے ہم غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلا حصہ جب کچھ لوگ سنتے ہیں تو ان کے خیال میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ناپسند کیا، اس دنیا کے مال و متاع کو ناپسند کیا، اس وجہ سے وہ اپنے نیک لوگوں سے دنیا کو ہٹا کے رکھتا ہے، اس لیے دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے، دنیا کے لیے محنت تگدو جدوجہد نہیں کرنی چاہیے، اس کے مال و متاع کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دنیا کے کاروبار سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا، کیا ہو رہا ہے معاملات کے حوالے سے، دنیا کے کس طرح طور اتوار ہیں، ہمیں اس سے کیا سروکار، ہمیں تو بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، دنیا میں ہوتا رہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ وہ اس رویے کو اختیار کر کے بالکل ترک دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں، کاروباری دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر بیٹھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کے حوالے سے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ جو اغنیاء کے پاس مال ہے یہ ہمارا مال ہے اور ہم نے ان سے چھین کے لینا ہے، اس لیے ان کے اندر ایک طرح کی نفرت اور ایک طرح کا حسد اور ایک طرح کا غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر ایک طبقہ دنیا سے بالکل الگ ہو کے رہ گیا اور دوسرے طبقے میں محرومی کی وجہ سے غصہ اور غضب وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور ایک تیسرا طبقہ جو مال و متاع حاصل کرنے والا وہ یہ سمجھنے لگا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس کا حق رکھتے ہیں، اس لیے یہ مال ہمارا ہے، بس ہم اس کو جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ان تینوں کی کیفیات بالکل مختلف ہیں اور تینوں کے اعمال کے حوالے سے اللہ رب العزت الگ الگ فیصلہ فرمائیں گے۔ جو پہلی بات میں نے کہی اس کے بارے میں آپ کو کچھ دیر کے بعد وضاحت کرتا ہوں کہ کیا دنیا سے لا تعلق ہونا چاہیے، دنیا سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، کوئی کاروباری دنیا میں زندگی میں کام نہیں کرنا چاہیے اور اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ اغنیاء کے پاس جو اللہ کا عطا کردہ مال ہے اس مال کو وہ فقراء میں تقسیم کرتے ہیں تو ان کا اجر کیا ہے اور کیا انہیں تقسیم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ مالداروں کے پاس اگر مال آیا ہے تو انہیں اپنے علاقے، اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے آس پڑوس، اپنے اہل محلہ، ان میں اللہ کی عطا کردہ نعمت کو تقسیم کرنا چاہیے، اور اگر وہ تقسیم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ کا فرمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ان فعلوا ذلک، اگر امیروں نے اپنی دولت فقراء میں، غریبوں میں، محتاجوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی، اتممت علیہم نعمتی، تو میں اپنی نعمت ان پر مکمل کر دوں گا، وضاعفت لہم فی الدنیا، اور دنیا میں ان کی دولت کو بڑھا دوں گا، للواحدۃ عشرۃ امثالھا، ایک کو 10 گنا کر دوں گا۔ یا موسیٰ، پھر فرمایا کہ اے موسیٰ کن للفقراء کنزا، فقیروں کے لیے خزانہ بن جاؤ، وللضعیف حصنا، کمزوروں کے لیے قلعہ اور مضبوط فورٹ بن جاؤ، قلعہ بن جاؤ، حصن بن جاؤ، وللمستجیر غیثا، اور جو آپ سے طلب کرنے والا ہے، مدد حاصل کرنے والا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے لیے غیاث بن جاؤ، اس کے لیے رحمت کی بارش بن جاؤ۔ اکن لک فی الشدۃ صاحبا، اگر تو نے فقیروں کے لیے خزانہ بننے کا ارادہ کر لیا، کمزوروں کے لیے قلعہ بننے کا ارادہ کر لیا اور طلب کرنے والوں کی طلب کو پورا کرنا شروع کر دیا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اکن لک فی الشدۃ صاحبا، تمہاری سختی میں تمہارا ساتھی بن جاؤں گا، وفی الوحدۃ انیسا، تمہاری تنہائی میں تمہارا رازدار بن جاؤں گا، تمہارا غم گسار بن جاؤں گا، تمہارا انیس اور دوست بن جاؤں گا، وَأَكْلَؤُكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، اور دن رات تجھے اپنے خزانوں سے نوازوں گا، یہ میری طرف سے تیرے لیے وعدہ ہے۔ سامعین گرامی، اسی وجہ سے ان افراد کو یہ سوچنا چاہیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ دولت ان کے ہاتھوں میں دے کر تقسیم کرنے کا حوصلہ بھی انہیں دیا، ان کے دروازوں کو اور ان کے دلوں کو کھلا رکھا اور
اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے سزاوار ٹھہرے۔ یقیناً وہ لوگ قابل عزت ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ ان کی شدت میں ان کے کام آنے والا، ان کی تنہائی میں ان کا دوست بننے والا ہے، اور لیل و نہار میں ان کے شب و روز میں ان کی مدد کرنے والا، اپنے خزانوں سے نوازنے والا ان کا بن جاتا ہے۔ اس لیے دولت اگر کمائی جائے تو دولت اس لیے کمائی جائے تاکہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مزید حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن اگر دولت کو اس لیے کمایا جائے کہ دولت میرے ہاتھ میں سمٹ کے رہ جائے، میں ان کے خزانوں کا مالک بن جاؤں اور سب کچھ بس میرے پاس ہو جائے اور اللہ کے کسی دوسرے بندے کے پاس یہ سہولتیں موجود نہ ہوں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے بہت واضح انداز میں اپنے ایک دوسرے نبی کو تعلیم دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری بات بھی بتا رہے ہیں۔ پہلی بات رسول کی زبان سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملی، اب یہ دوسری بات ان اغنیاء کے لیے جنہوں نے دولت کو اپنا مرکز اور محور بنا لیا، دولت جن کی منزل مقصود بن گئی، دولت جن کا دنیا میں سب سے بڑا ٹارگٹ بن گیا اور زندگی کا جینا مرنا سب دولت کے لیے بن گیا، ان کے لیے اللہ کا فرمان کیا ہے؟ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ تعالی الی داؤد، اللہ رب العزت نے جناب داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی، یا داؤد، اے داؤد، مثل الدنیا کمثل جیفۃ اجتمعت علیہا الکلاب یجرونہا، دنیا کی مثال یعنی دنیا کی مال و دولت اور جو اس کی طلب میں لگے رہتے ہیں، جن کے دل میں صرف اور صرف دنیا ہی بستی ہے، مال و دولت ہی بستا ہے، تو ان کے لیے دولت دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مردار کہیں پڑا ہوا ہے اور بہت سارے کتے اس کے چاروں طرف جمع ہو کر اس کو بھموڑ رہے ہیں اور اس کے اندر سے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنے بندے، اپنے نبی جناب داؤد علیہ السلام سے کہا کیا فتحب ان تکون کلبا فتجر معہم، اے داؤد کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی ان کتوں میں سے ایک کتا بن جاؤ اور اسی طرح اس لاش کو بھموڑنا شروع کر دو، اس کو کھانا شروع کر دو؟ کیا تم اس طرح بننا چاہتے ہو؟ یہ پیغام ان افراد کے لیے ہے کہ جو دولت کو محض اپنی زندگی کا مدعا اور مقصد بنا لیتے ہیں، جن کا جینا مرنا صرف دولت سمیٹنا، مال کمانا، غلط طریقے سے آئے صحیح طریقے سے آئے، اور جو آ جائے وہ کبھی نکلے نہ، کسی غریب، کسی محتاج، کسی ضرورت مند، چاہے وہ اپنا ہو یا دور کا، خاندان کا ہو یا بے خاندان کا، اہل محلہ میں سے ہو یا غیر محلے کا، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ پورے ملک کی دولت سمیٹ کر اپنے خزانے بھر لیے جائیں، پورے علاقے کی دولت سمیٹ کر اپنے قبضے میں لے لی جائے، ساری زمین اپنے نام کروا کر فقیروں کو، تنگ دستوں کو اپنا ہاری بنا دیا جائے، یہ ان کے لیے ہے۔ لیکن جنہوں نے دولت کمائی اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں، اللہ نے ان کے لیے وعدہ پہلے فرما دیا، میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جو دولت کماتے ہیں صحیح طریقے سے، پھر اللہ کے بندوں میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر خرچ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شدت میں، ان کی سختی میں، ان کی مصیبت میں کام آنے والا بن جاتا ہے، اور وہ انہیں شب و روز اپنے خزانے ان پر لٹانا شروع کر دیتا ہے۔